اللہ نے قرآن کریم کے اندر سورۃ البقرہ میں سود خوروں کا انجام بھی بیان فرمایا۔ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں ان کا انجام کیا ہوگا؟ جب وہ قبروں سے اٹھیں گے وہ اس طرح اٹھیں گے جس طرح شیطان نے ان کو چھو کر پاگل کر دیا ہو۔ اتنا خوفناک انجام سود خوروں کا ہوگا کہ جس طرح شیاطین جنات بندے پر سایہ کر کے اثر کر کے بندے کو پاگل اور مجنون کر دیتے ہیں، قیامت کے دن جب ان کا قبر سے حشر ہوگا، اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اس حالت میں ہوگا کہ وہ اس وقت پاگل اور مجنون ہوں گے۔ تو سود ایک ایسی بیماری ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، سورۃ البقرہ میں فرمایا اللہ سود کو مٹا دے گا اور صدقے والے مال کو اللہ بڑھا دے گا۔ یہ اللہ کا قرآن میں وعدہ ہے کہ بظاہر اگر سود زیادہ بھی نظر آتا ہو، ایک بندہ اگر کسی کو قرض پر پیسے دیتا ہے، 1,00,000 روپے دیتا ہے، اب جو بیچارہ قرض لینے آیا ہے وہ مجبور ہے، اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ 2 سال بعد جب تو مجھے لوٹائے گا یہ 1,00,000 1,50,000 کر کے دے گا، یہ اب سود ہے۔ اب بظاہر تو یہ 50,000 بہت زیادہ لگ رہا ہے کہ نہ خون پسینہ لگا، نہ محنت لگی، نہ دکان کھولنی پڑی، 50,000 مفت کا ہی آ گیا، لیکن یہ حرام کا مال دیکھنے میں زیادہ ہے، حقیقت میں یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ علماء نے یہ آیت سمجھانے کے لیے ایک مثال دی ہے کہ جو حرام مال ہوتا ہے دیکھنے میں زیادہ ہوتا ہے، اس میں برکت نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر بکری اور کتے کی مثال علماء نے دی ہے کہ بکری جو ہے یہ جب بچے دیتی ہے 1 یا 2 یا 3 بچے دیتی ہے ایک وقت میں، لیکن کتیا جو ہے یہ ایک وقت میں 10-12 بچے دیتی ہے۔ اب کتا جو ہے یہ حرام جانور ہے، بکری حلال جانور ہے۔ کتے کے بچوں میں برکت نہیں ہے، ایک وقت میں 10 بچے پیدا کرنے والی کتیا، کبھی آپ نے کتوں کا ریوڑ نہیں دیکھا ہوگا، لیکن آپ دیہاتی علاقوں میں چلے جائیں بکریوں کے پورے ریوڑ آپ کو نظر آئیں گے، ایک ریوڑ ہزار بکریوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ کیا ہے کہ اللہ نے حلال جانور کے اندر برکت رکھ دی ہے، دیکھنے میں وہ بیچاری 2 بچے دے رہی ہے لیکن برکت ایسی ہے، اگرچہ ہر سال قربانی کے موقع پر ہزاروں کروڑوں بکریوں کو ذبح بھی کر دیا جاتا ہے، اس کے باوجود اگر آپ دیہاتی علاقوں میں چلے جائیں بکریوں کے ریوڑ آپ کو نظر آئیں گے۔ علماء نے یہ مثال دے کر بات سمجھائی ہے کہ حرام مال دیکھنے میں زیادہ ہوتا ہے، اس میں برکت نہیں ہوتی، اللہ اس سے برکت کو کھینچ لیتا ہے۔ یہ قرآن میں اللہ فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو ختم کر دے گا، مٹا دے گا، اور صدقے والا حلال کا مال جو بندہ کما کر اللہ کی بارگاہ میں صدقہ بھی کرتا ہے، اپنے بچوں کو بھی کھلاتا ہے، حلال مال سے اپنا پیٹ بھی پالتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میں ایسے مال کو ہمیشہ کے لیے بڑھا دوں گا، اس میں برکت رکھ دوں گا۔ بظاہر تو تھوڑا ہوگا لیکن اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ برکت کو رکھ دے گا، اور تھوڑے مال کے اندر برکت زیادہ ہوگی۔ حدیث پاک اس موضوع سے متعلق سن لیں، پھر اگلے موضوع پر آتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سود کے 73 درجے ہیں، سود کا جو گناہ ہے اس کے 73 درجے ہیں۔ الربا 73 بابا ایسرها مثل ان ينكح الرجل امه، میرے آقا نے فرمایا اس کے 73 باب 73 درجے ہیں، اس کا سب سے نیچے والا ادنا اور کم درجہ اس کے گناہ کا یہ ہے گویا کہ سود خور اپنی ماں سے بدکاری کر رہا ہے۔ اتنا بڑا اس کو میرے آقا نے گناہ قرار دیا، کیونکہ یہ کوئی عام چیز نہیں، اللہ سے اعلان جنگ ہے جو بندہ یہ کام کرتا ہے۔ تو خرید و فروخت کے معاملات میں سود خوری سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ قرآن اور حدیث کی سراسر مخالفت ہے جو اپنے آپ کو اس کام کے اندر ملوث کرتا ہے۔